میں طارق مرتضیٰ آپ کے پاس سیریز کا ایک اور حصہ کووڈ-19 پارٹ 8 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قرآن میں تلاوت، اقراء اور ترتیل جیسے الفاظ آئے ہیں جن کا عام طور سے اردو زبان میں ترجمہ صرف پڑھنا کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے والے پارٹ 7 میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ لفظ تلاوت کا عربی اور اردو زبانوں میں کیا مطلب ہوتا ہے اور دونوں زبانوں میں اس لفظ کے معنوں میں کیا فرق ہوتا ہے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کی تھی کہ اردو زبان میں تلاوت کے معنوں سے کیا خرابی پیدا ہو گئی قرآن کو سمجھنے میں۔ قرآن کو محض عربی زبان میں بنا سوچے سمجھے پڑھ لینا اور سمجھنا کہ ہم نے تلاوت کر لی اور ہمارا مقصد حاصل ہو گیا تو یہ خود فریبی ہے۔ میں کئی ایسے نان مسلمز کو پرسنل لیول پر جانتا ہوں جو صرف عربی میں قرآن کو بہت اچھے تلفظ سے پڑھتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پڑھنے اور ہمارے پڑھنے میں کیا فرق واقع ہوا، جبکہ سمجھ میں ان کے بھی کچھ نہ آیا اور ہمارے بھی کچھ نہ آیا، اور اگر سمجھ میں آ بھی گیا مگر اس کے حکموں کے پیچھے پیچھے نہ تو وہ چلے، مطلب تلاوت اپنے اصل مفہوم میں نہ تو انہوں نے کی، اور تو کیا فرق ہوا ہمارے اور نان مسلمز کی تلاوت قرآن پاک کا۔ اس پارٹ میں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اقرا لفظ کے کیا معنی ہیں۔ عام طور سے اقرا لفظ کے معنی بھی پڑھنا ہی کر دیا جاتا ہے جیسا کہ تلاوت۔ آئیے دیکھیں کہ اقرا لفظ کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ عام طور سے اس کے دو معنی لیے جاتے ہیں عربی زبان میں۔ ایسا پڑھنا جس کے ذریعے سے چھان بین یعنی تحقیق کی جائے، کسی چیز کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، کسی چیز کے بارے میں معلوم کیا جائے۔ اور اس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے جو چیز پڑھی جائے اس کا جمع کرنا۔ قرآن کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ کتاب اللہ نے قصص، امر و نہی، وعدے اور وعید، آیات اور صورتوں کو جمع کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلی بار آئے اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق ہے نا 96 آیت نمبر 1، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی عربی زبان میں اقرا کہہ رہے تھے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مادری زبان تھی۔ احادیث کے ذخیرے میں کم و بیش 70,000 احادیث کا مجموعہ ہے۔ کسی ایک حدیث میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لکھا ہوا نوشتہ یعنی کوئی پیج دکھایا تھا جس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نبوت کے شروع میں نہیں جانتے تھے۔ نہیں، ایسی کوئی بات ظاہر نہیں ہوتی۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان میں اقرا لفظ کے معنی بہت اچھے سے معلوم تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اقرا مطلب ایسا پڑھنا جس کے ذریعے سے تحقیق کی جائے، چھان بین کی جائے، کچھ انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ اس وقت جب جبرائیل علیہ السلام پہلی بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں تھی جسے پڑھ کر چھان بین کی جائے، کچھ تحقیق کی جائے، کسی چیز کے بارے میں کوئی اسٹڈی کی جائے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ما انا بقارئ، یعنی میں ایسا کچھ نہیں جانتا جس سے کوئی چھان بین کی جائے، جس سے کوئی اسٹڈی کی جائے۔ اقرا لفظ کے دوسرے معنی ہیں جو چیز پڑھی جائے اس کا جمع کرنا۔ جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے کہ قرآن کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ کتاب اللہ نے کئی حصے، کئی قصے، کچھ کام کرنے اور کچھ کو نہ کرنے کے حکم، وعدے اور وعید، آیات اور صورتوں کو جمع کر دیا ہے۔ اس لحاظ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ما انا بقارئ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا پڑھا نہیں ہوں کہ کچھ جمع کر سکوں۔ غور کرنا چاہیے کہ اگر اقرا لفظ کے معنی صرف وہی ہوتے ہیں جو ہم اردو زبان میں سمجھتے ہیں، یعنی صرف پڑھنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذرہ برابر بھی مشکل نہیں تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق دہرانا، مگر وہ اپنی زبان کو بہت اچھے سے جانتے تھے کہ اقرا لفظ کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا ما انا بقارئ، یعنی میں ایسا پڑھا نہیں ہوں کہ کچھ جمع کر سکوں، میں ایسا پڑھا نہیں ہوں کہ میں کچھ انویسٹیگیٹ کر سکوں، کچھ اسٹڈی کر سکوں۔
شروع کی جماعت مومنین کے شرف و عظمت یعنی ڈیولپڈ ہونے کا راز ہی قرآن سے جڑے رہنے میں تھا۔ آج وہی قرآن ہے، وہی رب کے ہونے کے باوجود ہم مسلم امت پوری دنیا میں ذلیل و خوار۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک، اور وہ ہے قرآن کو چھوڑ دینا۔ چھوڑ دینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے قرآن کی جگہ نعوذ باللہ کوئی اور دوسری کتاب لے لی ہے، بلکہ قرآن کو بنا سوچے سمجھے پڑھنا اور جو سمجھ آ گیا اس پر عمل نہ کرنا بھی چھوڑ دینا ہی ہوتا ہے۔ یہی وہ شکایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنی امت کی کریں گے، جسے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 نے ریکارڈ کیا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی جب ہمارا رسول کہے گا اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا کر چھوڑ دیا تھا۔ آج ایک بار پھر امت مسلمہ کا عروج یعنی ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے شرط وہی ہے جو پہلے زمانے کے لوگوں کے لیے جماعت مومنین کے لیے شرط تھی کہ قرآن کو اس طرح سے سمجھا جائے جس طرح کی اس کی زبان ہے، اور صرف سمجھنا مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ اس کے حکموں کو بنا چونچرا کے مان لینا مقصود ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو بہت جلدی اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس پہلے حصے کو ہٹا کر دوسرے حصے کو لائیں گے، جس کو کہ قرآن یستبدل قوما غیرکم سے تعبیر کرتا ہے، یعنی اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے اس کووڈ-19 لاک ڈاؤن میں اللہ کی کتاب کی قرأت اس طرح سے کریں جیسا کہ اللہ کو مطلوب ہے، یعنی قرآن کو ایسے پڑھیں کہ اس کو ذہن نشین کر کے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیں اور بنا دیری کیے اس کی اتباع شروع کر دیں۔